محمد بن قاسم ایک نوجوان جرنیل تھا جس نے 8ویں صدی میں موجودہ پاکستان میں سندھ اور ملتان کو فتح کیا۔ یہ اس کی بہادری، حکمت عملی اور فوجی طاقت کی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ محمد بن قاسم 655 عیسوی میں موجودہ سعودی عرب کے شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ وہ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا اور دمشق میں اموی خلافت کے دربار میں پرورش پایا۔ 711 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے لیے ایک مہم پر بھیجا۔ اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی۔ محمد بن قاسم نے 6000 سپاہیوں کی ایک فوج کی قیادت کی جس میں عرب اور فارسی فوجی شامل تھے اور کراچی کی بندرگاہ سے حیدرآباد تک روانہ ہوئے۔ محمد بن قاسم کی پہلی فتح کراچی کے قصبے پر ہوئی جس پر اس نے بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس نے سیسم کے قلعے کی طرف کوچ کیا جو دریائے سندھ کے کنارے پر واقع تھا۔ راجہ داہر کی فوج قلعہ پر تعینات تھی لیکن محمد بن قاسم کی فوج قلعہ کو توڑ کر اس پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ قلعہ پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے الور شہر کی طرف اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ راستے میں ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ہندو اور بدھ فوجی بھی شامل ہو گئے جو راجہ داہر کی حکمرانی سے ناخوش تھے۔ محمد بن قاسم نے الور شہر پر قبضہ کر لیا اور ملتان شہر کی طرف بڑھا جو ایک اہم تجارتی اور مذہبی مرکز تھا۔ شہر کو بہت زیادہ قلعہ بند کیا گیا تھا لیکن محمد بن قاسم دیواروں کو توڑ کر شہر پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ملتان پر قبضہ کرنے کے بعد محمد بن قاسم نے اپنی توجہ برہمن آباد شہر کی طرف کر دی جو سندھ کا دارالحکومت تھا۔ اس نے شدید لڑائی کے بعد شہر پر قبضہ کر لیا اور راجہ طاہر کو قتل کر دیا جو شہر سے بھاگ گیا تھا۔ محمد بن قاسم نے سندھ اور ملتان پر اپنی حکومت قائم کی اور بہت سے انتظامی اور عدالتی اصلاحات متعارف کروائیں۔ اس نے مقامی آبادی کو اپنے رسم و رواج پر چلنے کی اجازت دی اور انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ محمد بن قاسم کی کامیابی مختصر مدت کے لیے تھی۔ سن 715 میں اموی خلافت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ایک نیا خاندان عباسی برسر اقتدار آیا۔ محمد بن قاسم کو بغداد واپس بلا لیا گیا اور ان پر ظلم اور بدتمیزی سمیت مختلف الزامات لگائے گئے۔ اسے نئے خلیفہ الوحید دوم نے 716 میں پھانسی دے دی۔ ان کی بے وقت موت کے باوجود محمد بن قاسم سندھ اور ملتان کی فتح برصغیر پاک و ہند کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ تھا۔ ان کی فوجی صلاحیتوں اور انتظامی اصلاحات نے خطے میں مسلم حکمرانی کی بنیاد ڈالی جو کئی صدیوں تک قائم رہی۔